الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جیسا کہ ابھی خطبہ جمعہ میں آزادی سے متعلق کچھ عرض کر رہا تھا، اس سلسلے میں اتنی گزارش ہے کہ جب بھی ایسا موقع آئے تو اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کے سامنے اپنے اسلاف، اپنے کابرین، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بیان کرنا چاہیے تاکہ ان کے دماغ کے اندر جو حقیقت ہے وہ پہلے سے ہی جم جائے اور دنیا کی جو آج کل جس طرح زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس پر جو غلط قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں، جب گھر سے ان کے اچھے طریقے سے تربیت ہو چکی ہوگی تو کسی قسم کی کوئی غلط بات، غلط فکر، غلط سوچ یا غلط نظریہ ان پر مسلط نہیں کیا جا سکے گا. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پیچھے ایک پوری داستان ہوتی ہے. بعض الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے پوری ایک کہانی ہوا کرتی ہے. مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کیونکہ مثال کے ذریعے سے ذرا بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ایک ضرب المثل ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ منہ اور مسور کی دال. میرے خیال میں ایک تو میرے محترم استاد صاحب بیٹھے ہیں، ان کے علاوہ میرے خیال میں باقی حضرات کو اس کی کہانی کا علم ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہے کیا. بس کہہ تو دیا جاتا ہے، ضرب المثل کے طور پہ ہم بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اکثر کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. اور وہ کہانی کیا ہے؟ یہ ہماری ایک تاریخ کا حصہ ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے جسے نقل کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مغل بادشاہوں کے آخری دور میں جو وہاں کا انچارج تھا کچن کا، باورچی خانے کا، جو بادشاہ کے لیے اور شاہی خاندان کے لیے کھانے بنایا کرتا تھا، تو یقیناً جب بادشاہ نے اپنا باورچی رکھا ہے، کسی کو نگران یا انچارج بنایا ہے تو وہ چن چن کر ہی بنایا ہوگا، تو بڑے اچھے کھانے بنایا کرتا تھا. لیکن جب انقلاب آیا، حالات بدلے، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے، تو وہ جو کچن کا، باورچی خانے کا جو ذمہ دار، نگران، انچارج تھا، وہ بھی وہاں سے نکلا. سوچ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں. اسے خیال آیا کہ بہاولپور ایک ریاست ہے اور وہ بھی مسلمانوں کی ہے، تو میں وہاں چلا جاتا ہوں، کم از کم مسلمانوں کے پاس اپنا ایمان بھی محفوظ رہے گا، وہیں پر کام کر لوں گا. وہ اسی ارادے سے چلا. راستے میں اس کی ملاقات ہو گئی ایک راجا سے جو سکھ تھا، رنجیت سنگھ. رنجیت سنگھ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو تعارف ہوا. تو رنجیت سنگھ نے پوچھا کہ بھئی اب تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بہاولپور جا رہا ہوں. اس نے کہا تمہیں کتنی مہارت حاصل ہے اپنے فن میں؟ اس نے کہا میں سالہ سال سے وہاں پر شاہی کچن میں کام کرتا رہا ہوں، بڑا ماہر ہوں میں کھانے پکانے کی چیزوں میں. تو رنجیت سنگھ نے پوچھا کہ تمہیں تنخواہ کتنی ملتی تھی وہاں پر؟ تو اس زمانے میں اس نے کہا کہ مجھے 300 روپے تنخواہ بادشاہ دیتا ہے. اس نے کہا 300 روپے تو بہت زیادہ ہے اور میں 300 تو نہیں دے سکتا، اگر میرے پاس آنا چاہو تو میں 100 روپیہ دوں گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، بے روزگاری سے تو بہتر ہے. وہ رنجیت سنگھ کے ہاں چلا گیا. رنجیت سنگھ اس کو لے کر آیا اور باورچی خانہ اس کے سپرد کر دیا. تو اسے ساتھ یہ بھی کہا کہ 7ویں دن 6 دن کھانا کھلاؤ، 7ویں دن کھانا بنانے کے بعد پورے 7 دنوں کا حساب لکھ کر مجھے دو گے کہ کتنا خرچہ ہوا ہے.
یعنی بل بنا کر مجھے پیش کرو گے ہر 7 دن کے بعد۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا میں کیا بناؤں؟ اس نے کہا جو جی چاہے آج بنا لیں، پھر بعد میں دیکھیں گے۔ تو اس نے پہلے دن جو چیز بنائی نا وہ مسور کی دال تھی، مسور کی دال وہ بنا لی۔ اب وہ شاہی کچن سے آیا تھا، اس نے تو دال ایسی بنائی جب وہ دسترخوان پہ رکھی گئی، اور رنجیت سنگھ کی جو بیوی تھی نا، ملکہ سمجھے اسے، رانی کہیں، تو اس نے جب پہلا نوالا لیا مسور کی دال کا تو اس نے دیکھا رنجیت سنگھ کی طرف۔ اس نے کہا دال کس نے بنائی ہے؟ اس نے کہا نیا باورچی میں نے آج رکھا ہے، اس نے بنائی ہے۔ بیگم نے آرڈر جاری کیا کہ 1 ہفتہ اب مسور کی دال ہی چلے گی۔ اس نے حکم جاری کر دیا۔ رنجیت سنگھ راجہ کی بیوی نے، رانی نے، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، مانے نہ مانے وہ اور بات ہے، خاموش ہونا پڑتا ہے۔ رنجیت سنگھ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تمہارا جی چاہتا ہے تو ہفتہ کھاؤ مسور کی دال۔ اس کو مزہ ایسا آیا، لذت ایسی ملی۔ اب صبح بھی دال پکتی ہے مسور کی، شام کو بھی پکتی ہے، 7 دن دال پکتی رہی۔ 7ویں دن باورچی نے وہ لسٹ بنا کر، بل بنا کر راجہ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اس نے بل دیکھا تو وہ تھا 72 روپے کا۔ اس نے کہا اتنا خرچہ، مسور کی دال کھاتے رہے ہم، اور یہ 72 روپے بہت زیادہ ہے، دال تو اتنی مہنگی نہیں ہے۔ اس نے کہا جناب والا جو دال ہے وہ تو 2-3 روپے کی ہی ہے، یہ باقی جو خرچہ ہے نا 70-72 روپے، یہ تو اوپر جو مسالہ جات ہیں ان کے خرچے ہیں، دال ایسے تو نہیں بنتی، دال تو بنانی پڑتی ہے، اور میں تو شاہی کچن میں کام کرتا رہا ہوں، وہاں تو مجھے کھلی اجازت تھی جو مرضی آئے استعمال کرو، لیکن چیز بہترین بنے، میں تو اسی معیار کی چیز بنائی ہے۔ رنجیت سنگھ نے کہا کہ یہ معیار ہمارا نہیں ہے، لہٰذا آپ کے 7 دنوں کے جو پیسے بنتے ہیں لے لو اور چھٹی کرو۔ اس کو 7 دنوں کی تنخواہ دے دی، بھگا دیا۔ دوسرا باورچی فوراً رکھ لیا۔ اگلے دن جب کھانا تیار ہوا، دسترخوان لگایا گیا، تو اس نے پوچھا تھا باورچی نے کیا بناؤں؟ اس نے کہا 7 دن ہم نے دال کھائی ہے مسور کی، آج مرغا بنا لو۔ تو بہترین مرغا بنا کر وہ لے کر آ گیا، دسترخوان پہ رکھا۔ رنجیت سنگھ کی بیوی نے جب بوٹی اٹھائی اور منہ پہ لگایا تو فوراً پھینک دی۔ اس نے کہا یہ کس نے بنایا؟ اس نے کہا جی نیا باورچی آیا ہے اس نے کہا وہ پرانا کہاں گیا؟ اس نے کہا اس کو تو میں نے بھگا دیا۔ اس نے کہا مسور کی دال اس مرغے سے 1000 درجہ بہتر تھی، یہ مرغی بنانے کا یہ طریقہ ہے، کھایا بھی نہیں جاتا، جیسے ہو یا تو اس کو لے کر آؤ یا مجھے بھی فارغ کرو، میں بھی جاتی ہوں۔ تو رنجیت سنگھ نے دیکھا کہ اب میری بیوی جا رہی ہے، تو اس نے کہا بندوں کو بھیجا، سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ جہاں بھی ہو۔ تو اسے تلاش کرتے 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 لاہور کے قریب آ کر اسے پکڑا۔ بات یاد ہے نا، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ضرب المثل ہے، پیچھے کتنی کہانی ہے۔ تو اب لاہور کے قریب اسے آپ پکڑا، آؤ بھائی تمہیں رنجیت سنگھ بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں آتا۔ کس لیے؟ اس نے کہا وہ ان کو دال جو ہے بڑی بھا گئی تھی آپ کی، اور وہی مسور کی دال آپ سے بنوانا چاہتے ہیں۔ تو اس باورچی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ منہ، اور وہاں تو خرچہ دیکھ رہے تھے 72 روپے، مجھ سے نہیں ہوتا، اب دال کھانے کو جی جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جانا پڑے گا۔ اس نے کہا بالکل نہیں جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔ مسلمان تھا، مسلمان اپنے قول کے پکے ہوا کرتے ہیں۔ بالآخر انہوں نے مار مار کر اسے شہید کر دیا، لیکن گیا نہیں واپس، شہادت کو قبول کر لیا، واپس نہیں گیا۔ اب یہ منہ اور مسور کی دال ایک عام سی بات ہے، پیچھے پوری کہانی ہے۔ اسی طرح میں عرض یہ کر رہا ہوں، بچوں کو آپ نے ہر بات سمجھانی ہے۔ علامہ اقبال کے ایک شعر ہے نا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اب یہ پڑھتے ہیں شعراء، اپنا طالب علم پڑھتے ہیں، اسکول کالج کے کورس میں بھی ہوتے ہیں، اقبالیات میں پڑھتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، مفہوم معلوم نہیں ہوتا۔ حالانکہ علامہ اقبال کے بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ در حقیقت وہ کسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، یا قرآن حکیم کی کسی آیت کی شرح ہوتی ہے اس کے اندر، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے گئے تھے مدین، اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، وہاں پر قیام کیا، 10 سال گزارے، ان کی بکریاں چرائیں،
بکریاں چرانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح بھی کر دیا تھا، شادی ہو گئی تھی۔ پھر وہاں سے جب اجازت لی کہ اپنی والدہ کو ملنے کو جی کرتا ہے، مصر ذرا ہوا ہوں، انہوں نے کہا چلے جاؤ، بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بیوی کو بھی، یہ جملہ میرا یاد رکھنا، یہ جو شادیاں کرتے ہیں نا بھائی، بیٹا میرا سعودیہ میں رہتا ہے اور شادی ہو رہی ہے، بیوی کو ساتھ لے جا سکتا ہے تو شادی کرے ورنہ نہ کرے۔ بیٹا دبئی میں رہتا ہے، شادی کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ ساتھ لے جائے گا نہیں تو پھر شادی کا فائدہ؟ شادی اس وقت کرے جب بیوی کو ساتھ لے جا سکے۔ اللہ کے دو نبی ہیں، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی، حضرت شعیب بھی اللہ کے نبی، فرمایا ساتھ لے جاؤ، بیوی ہے تمہاری۔ اب لے کر جا رہے ہیں، راستے میں راستہ بھول گئے، اندھیری رات ہے، سرد رات ہے، تو کہیں پر آگ نظر آئی تو آگ لینے کے لیے گئے وہاں پر۔ جب وہاں پر پہنچے تو آگ نہیں تھی، پلٹنے لگے تو آواز آئی، موسیٰ کہاں واپس چلے، آگے آؤ۔ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ جوتے اتار دو، ایک مقدس وادی میں آ گئے ہو، آ جاؤ۔ تو جب آگے چلے گئے تو پھر آواز آئی، اننی انا اللہ، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں، تم سے ہم کلام ہوں، میں رب ہوں تمہارا، تم سے بات کر رہا ہوں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کہاں سے چلے تھے؟ اپنی بیوی کو چھوڑا تھا اور ساتھ بکریاں بھی تھیں، بکریاں بھی ساتھ لے کر جا رہے تھے اور بیوی کو بھی ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ تو بکریاں چرانے والے کو شبان کہتے ہیں، شبانی گلابانی، بکریاں چرانا۔ تو اب یہاں پر اقبال کہتے ہیں کہ اگر کوئی استاد، کوئی مربی، تربیت کرنے والا شعیب جیسا میسر آ جائے نا، تو پھر چرواہے سے نبی بننا 2 قدم کے فاصلے پہ ہے۔ کلیم اللہ سے ہم کلام ہونا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اب پیچھے پورا ایک واقعہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کبھی اپنے اسلاف، اپنے اکابرین کی تاریخ ان کے سامنے رکھیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ اب 14 اگست آ رہی ہے کل پرسوں، تو بٹھا کر سمجھائیں ان کو۔ پہلے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو بٹھا کر ان سے قرآن کریم پڑھوائیں، جتنا ایک پارہ سارے پڑھو، اب چاہے 5 بچے ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، 8 جتنے فرض کر کے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 30 پارے ختم کرانے ہیں، نہیں، جتنا ہے پڑھ لو، ایک پارہ سارے پڑھ لو، پڑھ گئے اس کے بعد ایصال ثواب کرو کہ جن کے ہم پر احسانات ہیں، وہ حضرات، وہ مجاہدین، وہ علماء، وہ شہداء جنہوں نے قربانیاں دے کر ہمارے لیے آزاد وطن کے لیے جد و جہد کی تھی، کوشش کی تھی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اپنا مال پیش کیا تھا، تو یہ ثواب ان کو پہنچائیں۔ اس کے بعد بچوں کو بتائیں کہ ہمارا یہ ملک جو حاصل ہوا ہے، یہاں پر اس پورے خطے پر مسلمانوں کی ہی حکومت تھی، مغل ہی یہاں پر حکمران تھے، ان کی حکومت تھی۔ یہ سارا پاکستان جسے آج کہتے ہیں، جسے ہندوستان کہتے ہیں، جسے بنگلہ دیش کہتے ہیں، جسے سری لنکا کہا جاتا ہے، یہ سارا علاقہ جو تھا، یہ سارے کا سارا ایک ملک تھا، اور اس پورے ملک پر ایک ہی حکمران ہوا کرتا تھا جو مسلمان ہوتا تھا۔ لیکن آپس کی نا اتفاقیوں کی وجہ سے جو نقصان ہوا، اور پھر اس نقصان کا خمیازہ بھگتا پھر پوری قوم نے، کہ انگریز یہاں پر مسلط ہوا، اور مسلط ہونے کے بعد اس نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسلمانوں نے ہمیشہ آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور آزادی کی جنگیں لڑی ہیں۔ مسلمان کبھی بھی غلامی کی زندگی برداشت نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کو ہمیشہ جو نقصان پہنچا ہے وہ اپنوں کی غداریوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ جب لشکر لے کر انگریز کے مقابلے پہ آتا ہے، تو سراج الدولہ کے پاس اس وقت 1.25 لاکھ فوج تھی، 1.25 لاکھ کی تعداد میں، اور مقابلے پر آیا ہوا انگریز، اس کے پاس صرف 30,000 کی فوج تھی۔ 30,000 کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر 1.25 لاکھ۔ لیکن شکست کیوں ہوئی؟ سراج الدولہ میدان میں کیوں مارے گئے؟ جنگ اتنی نہیں ہوئی ہے، جنگ اتنی لمبی چوڑی نہیں ہوئی، لیکن نواب شہید ہو گئے۔ اپنوں کی غداری تھی، اس کا اپنا سگا ماموں، یہ میر جعفر جو ہے غدار جو تھا، یہ ماموں ہے سراج الدولہ کا، اس نے غداری کی۔ فوج کے جرنیل بک گئے، انہوں نے انگریز سے پیسے لے لیے، اس لیے فوج مقابلے پہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ تو اپنوں کی غداریوں کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست ہوتی ہے۔
اور اپنوں ہی کی غداریوں کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی، ورنہ ٹیپو سلطان کو اور اس میسور کو فتح کرنے والا انگریز نہیں تھا، نہ اس میں جرأت تھی کہ وہ فتح کرتا، اپنوں کی غداریوں کی وجہ سے وہ گھائل ہوا تھا۔ تو بھارت اور یہ ایک چلا ہے سلسلہ، اور مسلمانوں نے خصوصاً علماء نے اس میدان میں قربانی دی ہے۔ آپ دیکھ لیں ذرا تاریخ کو اٹھا کر کہ صادق پور میں علماء نے قربانیاں دی، اور ان علماء کی قربانیاں آج بھی تاریخ کے اندر سنہرے حروف سے لکھی ہوئی ہے، اور انگریز کتنی نفرت کرتا تھا ان علماء سے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ انگریز نے صادق پور کے سارے مکانات کو مسمار کر دیا تھا، پورے محلے کے محلے سارے مکان گرا دیے، کیونکہ سارے یہاں مجاہد رہتے ہیں، ہمارے مخالف ہیں، سارے مکانات کو مسمار کر دیا۔ اور پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس نے کہا ان مکانات کے اوپر حل چلاؤ، اور حل چلائے گئے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حل چلانے کے لیے بیل ہوتے ہیں، لیکن انگریز نے جو حل چلائے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا علماء سے، اس نے جو حل چلائے ہیں وہاں پر گدھوں کے ذریعے سے حل چلائے ہیں، حل کے آگے گدھے جوتے گئے تھے، گدھے حل کو کھینچ رہے تھے، حالانکہ پوری دنیا میں کہیں گدھے حل نہیں چلاتے، لیکن نفرت کا اظہار تھا گدھوں کے ذریعے سے۔ ان علماء نے وہاں پر قربانیاں دی ہیں، اور اس طریقے سے تحریک خلافت کو دیکھ لیں، وہ چلانے والے کون تھے؟ اس ہندوستان میں آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال چلانے والے کون تھے؟ علماء ہی تھے، حضرت شیخ الہند تھے، مولانا عبید اللہ سندھی تھے، علماء حضرات تھے، جلاوطن ہوئے، مارے کھائیں، جیلوں میں رہے۔ اور دیکھیں کہ کالا پانی کی سزائیں کن کو ملی تھی، تو وہ بھی آپ کو علماء نظر آئیں گے۔ پنجروں کے اندر رکھا گیا علماء کو، کئی ماہ تک۔ حضرت جعفر تھانیسری رحمہ اللہ تعالی وہ اپنا خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پنجروں میں رکھا گیا تھا، اور ہر طرف نوکدار سلاخیں تھیں، تھک جاتے تھے، نیند کا غلبہ ہوتا تھا، جو ہی گرنے لگتے تھے سلاخ چبھتی تھی، فوراً بیدار ہو جاتے تھے۔ نوکدار میخیں سلاخیں لگی ہوئی تھی چاروں طرف، بیٹھے ہوئے تھے وہ پنجروں کے اندر، لمبے لمبے سفر کرائے گئے ان کو پنجروں کے اندر، کالا پانی کی سزا دی گئی ان کو، سزائے موت دی گئی ان کو۔ کربلا اپنا اس میں بالا کوٹ کے میدان میں، وہاں پر آپ کو علماء کی قیادت نظر آئے گی، علماء ہی نظر آئیں گے۔ اس طرح شاملی کے میدان میں جو جنگ لڑی گئی، جو 1857 کی جنگ آزادی جس کو کہا جاتا ہے، جسے سر سید احمد خان بغاوت لکھتا ہے، وہ کہتا ہے غدر تھا، ایک بغاوت تھی حکومت وقت کے خلاف۔ پتہ نہیں پڑھا لکھا بندہ تھا، اس کے دماغ کو کیا ہو گیا تھا، حالانکہ آزادی کی جنگ تھی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بغاوت تھی حکومت کے خلاف۔ بھارت اور اتنی بات ضرور ہے کہ اگر شکست ہو جائے تو اسے بغاوت ہی کہتے ہیں، اور اگر فتح ہو جائے تو پھر اس کو انقلاب کہہ دیا جاتا ہے، انقلاب آ گیا۔ شاید اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر اس نے لکھ دیا۔ بھارت اور وہ آزادی کی جنگ تھی، اور اس آزادی کی جنگ میں علماء کا کردار تھا سارا، اسی جنگ کے اندر پیش تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی، اسی جنگ کے اندر تھے مولانا قاسم نانوتوی، اسی جنگ میں شریک تھے، مجاہد اور سپاہی بن کر لڑ رہے تھے فقیہ ہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اسی جنگ کے اندر ایک اور جوان بھی لڑ رہے تھے جن کا ظاہر باطن سے بہتر تھا، اور اس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر تھا، حضرت حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ تعالی۔ بڑے عجیب انسان تھے، بتا دوں میں آپ کو تھوڑا سا کہ وہ کیسا آدمی تھا، اب اس کے مقام کا اندازہ بھی خود لگانا۔ شاملی کے میدان میں وہ شہید ہوئے، شہادت کے بعد حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حافظ ضامن شہید کو اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہیں، اکیلے کندھے پہ اٹھاتے ہیں، اور 12 سے 15 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے تھانہ بھون پہنچتے ہیں، اور تھانہ بھون میں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ علماء گئے ہوئے تھے تھانہ بھون، حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی حیات تھے اس وقت، تو حضرت تھانوی کی خدمت میں علماء گئے ہوئے تھے، حضرت کے پاس بیٹھے تھے، تو چونکہ قبرستان قریبی ہے، ساتھ ہی ہے، وہیں پر حضرت حافظ ضامن شہید کی قبر بھی ہے، تو وہ عرض کرنے لگے حضرت تھانوی سے کہ حضرت اجازت ہو تو ہم ذرا فاتح خانی کے لیے قبرستان تک جاتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھبرائے ہوئے علماء واپس آئے، 2 یا 3 تھے،
حضرت تھانوی نے دیکھا، فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی عجیب بات ہوئی، ہم جب حافظ ضامن شہید کی قبر پہ کھڑے ہوئے نا، ابھی ہم نے پڑھنا ہی شروع کیا تھا، ایصال ثواب کے لیے پڑھنا شروع کیا تھا کہ قبر سے آواز آئی کہ ابے جا کے مردوں پر فاتحہ پڑھو، ہم تو زندہ ہیں، مردوں پہ جا کر فاتحہ پڑھو، ہم تو زندہ ہیں۔ حضرت تھانوی مسکرانے لگے، فرمایا زندگی میں جیسے مزاح کیا کرتے تھے، برزخ میں بھی وہی گپیں لگا رہے ہیں، زندگی میں ان کی عادت تھی مزاح کرنے کی، تو وہاں پر بھی ویسے کر۔ اتنے مقام کے لوگ تھے، اتنے مرتبے والے لوگ تھے جنہوں نے ملک اور وطن کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے شاملی کے میدان میں۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی، اور کیسے ہوتی، نہ تو ان کے پاس وہ وسائل تھے، نہ ان کے پاس وہ ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس وہ طاقت تھی، نہ ان کے پاس وہ قوت تھی جو انگریز کو حاصل تھی۔ وہ تو باقاعدہ منظم حکومت تھی، اسلحہ بھی تھا، ہتھیار بھی تھے، طاقت بھی تھی، فوج بھی تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ ان کے پاس کیا تھا؟ لیکن اتنی بات ضرور ہے، وسائل تو نہیں تھے ان کے پاس، گھر چکے تھے مسائل میں، لیکن نہ دین کو چھوڑا، نہ نبی اکرم کی سنت کو چھوڑا، ڈٹ گئے۔ سب کچھ اللہ کے لیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے پڑ رہے تھے، تلاش کیا جا رہا ہے، ڈھونڈا جا رہا ہے۔ یہ مسجد میں کھڑے ہوئے تھے، فوج آ گئی، ان کی تلاش میں ہے پکڑنے کے لیے۔ حضرت نے دیکھا آ رہے ہیں تو 5 قدم آگے چل پڑے، تھوڑا سا اپنی جگہ سے آگے چلے گئے۔ وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی آپ محمد قاسم کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی تو یہاں تھے، جہاں پہلے کھڑے تھے نا، اشارہ کیا، ابھی تو یہاں تھے۔ سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جلدی کرو، ابھی گئے ہیں تو مل جائیں گے، بھاگ گئے۔ اب یہ تو نہیں کہا کہ میں ہوں، اور اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں تو یہ بھی نہیں بتایا، جہاں پہلے کھڑے تھے وہاں کی طرف اشارہ کیا تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو، جھوٹ سے اتنا بچے۔ اتباع سنت کا عالم یہ تھا کہ لوگوں نے کہا حضرت آپ چھپ جائیں، آپ کو فوج تلاش کر رہی ہے، CID والے کتوں کی طرف سونگ رہے ہیں جگہ جگہ، اپنے لوگ غدار بن چکے ہیں، چھپ جائیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، 3 دن چھپے، چوتھے دن باہر آ گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اندر رہے، باہر کیوں آئے؟ فرمایا میں نے بڑا غور کیا، مطالعہ کیا، لیکن مجھے یہ نظر آیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف 3 دن غار ثور کے اندر چھپے تھے، لہٰذا قاسم 3 دن سے زیادہ چھپ نہیں سکتا، اپنی نبی کی سنت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تھا ان کے اندر جذبہ سنت کا۔ تو ان لوگوں نے قربانیاں دی، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ انگریز نے پھر سزائیں دیں، 54,000 علماء کو سزا دی گئی، اور ان کو درختوں کے ساتھ لٹکا کر سولی پہ لٹکایا گیا۔ دہلی کے اندر 54,000 علماء درختوں کے ساتھ ان کی لاشیں لٹکی ہوئی تھیں۔ بہت سارے علماء ایسے تھے جن کو سور کی کھال میں سی کر جلتے ہوئے تندوروں کے اندر ڈالا گیا۔ اتنی ہی تعداد میں علماء کو جانوروں کی کھالوں میں سی کر دریا میں ڈبو دیا گیا، ان کے جسموں کے ساتھ مذاق کیا گیا، توہین کی گئی، بلکہ بعد میں خود وہ جرنلز اور وہ انگریز جو یہاں پر تھے اور سزائیں دینے پر مقرر تھے، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تحریریں لکھی جو مل جاتی ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ ان کا ایک جرنل بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک سکھ تھا، میرا اردلی تھا، وہ میرے پاس آیا کہ وہ جو قیدی ہیں، آپ کو میں قیدی دکھاؤں جو ہمارے پاس تھے مسلمان، آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا، پستول میرے پاس تھا، میں نے اٹھایا، چل پڑا، گیا خیمے میں نے دیکھا مسلمان قیدیوں کو، ان کے لباس اتارے گئے تھے، اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، اور ان کے پورے جسم کو لوہا گرم کر کر کے داغا گیا تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ سارے نزع کے عالم میں ہیں اور تڑپ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ بس ان کو آزاد کرنا چاہیے، تو لہٰذا میں نے پستول کے ذریعے سے جو میرے پاس تھا میں نے سب کو گولی مار دی تاکہ تکلیف سے ان کی جان چھوٹے۔ اس انداز سے ان کو سزائیں دی گئیں۔ وہ کون سی سزا ہے، کون سا حربہ ہے جو ان پر نہیں آزمایا گیا؟ اور سارے مسلمان تھے، یہی وہ اکابر تھے۔ قربانیاں ان لوگوں کی تھیں، سولیوں پر لٹک کر، اپنے جسموں کو چھلنی کرا کر، اپنے مکانات کو مسمار کروا کر، بچوں کو شہید کرا کے انہوں نے ہمارے لیے یہ آزادی حاصل کی، ہمارے اس
ملک اور اس خطے کی آزادی کے خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو آج ان کا حق بنتا ہے کہ ہم انہیں یاد رکھیں، اس تاریخ کو ہم آگے کی طرف بھی منتقل کریں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ ملک ہمیں کیسے حاصل ہوا، اس کے لیے کن کن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور کتنی کتنی عظیم قربانیاں دی گئی ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ آزادی ملی ہے۔ جب وہ یہ واقعات، یہ حالات سنیں گے، سمجھیں گے، ان کے دل و دماغ میں یہ باتیں اتریں گی، تب وہ آزادی کی قدر و قیمت بھی جان سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزادی کی قدر و قیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس نعمت عظیمہ پر شکر ادا کرنے کی